گھنٹے چل جاتا ہے اور انگلی ایسے چلتی رہتی ہے بالکل. یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے. یہ ڈوپامین اٹیک کر رہا ہے آپ کے اوپر. یہ آپ کے اندر جو یہ کیا سمجھ رہے ہیں بیماری ہے. یہ بھی اس کا علاج ہوگا کچھ دنوں کے بعد. آپ دیکھ لینا 10 سال کے بعد موبائل کے مریضوں کا علاج ڈاکٹر کیا کریں گے. لکھ لو اس بات کو. یہ بیماری ہے. توجہ ہے میری طرف نہیں آپ کی؟ اب میری طرف توجہ کرو, ذرا غور کرو, میری طرف توجہ کرو. میں کیا کر رہا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں, مولا علی اپنے گھر میں سیدہ پاک نے پھر چکی چلائی. اتنی اچھی بات سے سبحان اللہ نہیں بولیں گے. چکی چلائی, اور چکی چلانے کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھیں آپ لوگ, مجھے پیسے نہ دیں, میں تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں پیسے لینے میں. بیٹھ جائیں, پیسے نہ دیں, آپ بس سن لیں, یہی آپ کا انعام ہے. واللہ اگر آپ مجھے ٹھیک سے سن لیں گے نا تو یہی انعام ہے آپ کا. پیسہ کوئی نہ دیں. ہاں گزارش کر رہا ہوں, بیٹھے رہیں آرام سے. جب شبیر بھائی کا نمبر آئے گا دیجیے گا, ہے نا. میں ایسا نہیں کہ مجھے طلب نہیں ہے, مگر نہیں یہ ہے کہ یہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے بہت ضروری ہے. چونکہ ایک حدیث شریف اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جو نذرانے کو منع کرے گا, حضور کی حدیث ہے, جو نذرانے کو منع کرے گا ایک دن بھیک بھی مانگے گا تو بھیک بھی نہیں ملے گی. تو میں منع نہیں کر رہا ہوں, آپ کسی دوسری صورت سے کر سکتے ہیں, مگر فی الحال میری تقریر پر اثر ہو رہا ہے. بیٹھے آرام سے, میں اپنی باتوں سے الگ ہٹ رہا ہوں. میں کہیں اور ہوں, آپ یہی ہیں, میں بھی مدینے میں ہوں. میں مدینے میں اس چکی کے آس پاس ہوں جس چکی نے پوری دنیا کو پالا ہے. یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. سیدہ نے چکی چلائی. چکی چلانے کے بعد انذار ہو رہا ہے. حسن حسین دونوں روزے سے ہیں, سیدہ پاک روزے سے ہیں, مولا علی روزے سے ہیں. اذان کی آواز آ جائے کہ اذان دے دیں, اذان بلال اذان پڑھ دیں. کہ کیسا دور ہے یہ, ایسا دور ہے ایک مسجد ہے مگر ساری چیزیں لاجواب ہیں. یہاں کے نمازی لاجواب نمازی, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حذیفہ, طلحہ, عبد الرحمن, زور سے بولو بلال, اور مؤذن بلال, اور امام نبیوں کا امام. نہ امام کی طرح دوسرا امام کوئی آیا, نہ مقتدیوں کی طرح مقتدی آئے, اور نہ مؤذن کی طرح پھر ایسا مؤذن پیدا ہوا. یہ کائنات کا سب سے بڑا مسلح ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ مولا علی نے انتظار کر رہے ہیں اذان کی آواز آ جائے. اب ذرا دھیان سے سنیے گا, یہ کھانا تیار ہے, اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک مسکین کی آواز آتی ہے. آواز میں تھوڑا درد تھا. آواز یہ تھا کہ نبی کی بیٹی, میں مسکین ہوں, میرے گھر بچے, میں نے کھانا نہیں کھایا, میرے بچوں نے, وہ بھوکے ہیں میرے بچے, اور میں بڑی امید سے آیا ہوں, کیا آپ مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ ایک دن کی بھوکی پیاسی نبی کی بیٹی نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ بڑھایا, اور سیدہ نے کہا لو حسن میرے بدلے کا, میرے حصے کا کھانا دے کے آؤ. تو حضرت مولا علی بولے میرے حصے کا بھی دے کے آؤ حسن. تو حسنین دونوں بھائی بولے ہم ہی کیوں کھائیں گے, پھر ہم ہی تو دے کے آئیں گے اپنے بدلے کا. دونوں بچے بھی دے کر کے آ گئے. اور یہ پھر اب دوسری رات گزر گئی ہے اہل بیت پر, اور پھر یہ دوسری رات کے بعد یہ تیسرے دن کی صبح ہوئی ہے. دوسرے دن کی صبح میں انہوں نے پانی سے سحری کر لی ہے. پھر مولا علی جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں. ایک تو عرب کا ہائی ٹمپریچر, اس میں مولا علی 2 دن کے روزے سے, اس کے بعد اللہ اکبر دوپہر تک جو ہے وہ افطار کر کے دوپہر تک محنت کر کے مزدوری کر کے شام کو لے کے آئے ہیں. پھر نبی کی 2 دن کی بھوکی پیاسی بیٹی نے پھر چکی چلائی ہے, اور چکی چلاتے چلاتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی نے چکی چلانے کے بعد پھر روٹی بنائی ہے, اور روٹی بنانے کے بعد پھر انتظار ہو رہا ہے کہ اذان کی آواز آ جائے. آج یہ دوسرا روزہ ہے, اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آتی ہے, اور بڑی پردرد آواز ہے. آواز یہ ہے میں ایک یتیم ہوں, اور میرا باپ مر چکا ہے, 3 دن ہو گئے میرے گھر میں کچھ بنا نہیں, کیا اہل بیت مجھ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ کیا سیدہ کے گھر سے کچھ مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر, کیا خاتون جنت مجھے کچھ دے سکتی ہیں؟ نبی پاک کی بیٹی نے کہا لو اس یتیم کو دے کے آؤ. 3 لوگوں نے دے دیا. پھر یہ تیسری دن رات بھی گزر گئی. اب تیسرا دن بھی روزہ, اور وہ بھی کسی کھانے سے نہیں بلکہ پھر وہ بھی پانی سے. او بے روزہ اور نہ روزہ رکھنے والوں, بغیر روزے کے رہنے والوں, کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن کہ تمہارے گھر میں نعمتیں بھری ہوئی تھی اور اہل بیت کے گھر میں نفلی روزہ ہے, اور تیسرا دن بھی پانی سے افطار روزی سحری کی گئی ہے. پانی سے سحری کرنے کے بعد مولا علی گئے ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر کے, باپ گیا ہے مزدوری کرنے, اور مزدوری کرنے باغ میں. اچھا میری طرف دیکھیں, یہ ایک حدیث الگ سے ضم کر رہا ہوں. یہ حدیث میں نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھی تھی, اور 21 میں رمضان کو پڑھ رہا تھا, تو میرے سامنے حضور کا گنبد تھا.
یعنی جب میں حدیث پڑھ رہا تھا تو وہ مدینے والا بھی گنبد میرے سامنے تھا. اس حدیث کا اثر میرے دل پر جو ہوا ہے اس کو آج تک میں کبھی ختم نہیں کر پاؤں گا. وہ عجیب سا اثر تھا کہ مولا علی کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا. کتنے دن کے بعد بولو؟ 15 دن کے بعد. اور کہتے ہیں جب میری بیوی نے دروازہ کھولا تو مسکرا کے سلام کر دیا. یہ سے والے میاں تعویذ دے دیں گے تو میرا گھر اچھا ہو جائے گا. ان عورتوں کو کوئی سمجھائے یہ سے والے میاں تعویذ دے دیں گے تو میرا شوہر مٹھی میں آ جائے گا. اور کام مٹھی سے باہر پھینکنے کے کر رہی ہے. آدمی جب آتا ہے تو منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہیں. یہ دنیا کی منحوس عورتوں کی پہچان ہے کہ دوسروں کے سامنے مسکرائیں گی, اپنے مردوں کے سامنے نہیں مسکرائیں گی. یہ ذلیل قسم کی عورت کی پہچان ہے کہ دوسرے عورت کو تو منہ بنا کے دکھائیں گی, اپنے چہرے پہ چاہے وہ اپنے چہرے پہ میک اپ کر کے دکھائیں گی. ان سے پوچھو میک اپ کرنے والا تو گھر بیٹھا ہے, اس کے لیے تو میک اپ نہیں کیا. یہ جو شادی میں میک اپ کر کے جا رہی ہو, آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ کی نیت دوسروں کو دکھانے کی ہے, دنیا کے گندے لڑکوں کو دکھانے کی ہے؟ ارے شرم نہیں آئی؟ تیرے ہر قدم پہ تجھ پہ لعنت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت بے پردہ ہو کے گھر سے نکلے ہر قدم پر اس پہ لعنت اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں. مگر جب وہی عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے میک اپ کرے اور اگر اس کا آدمی اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو اللہ ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کوئی ضرورت نہیں وہ تعویذ دینے والوں کے پاس جانے کی, کوئی ضرورت نہیں. ایک ہی طریقہ ہے جب شوہر کو اگر منانا ہے, اور یہ سنت فاطمہ ہے کہ جب تیرا شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دے, انشاءاللہ برکتیں گھر میں رہے. واہ 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 واہ. برکتیں برکتیں برکتیں. نہیں پانی نہیں, زور سے بولیں سبحان اللہ. پانی آپ کی محبت. مسکرا کے بولیں, مسکرا کے بولیں. مولا علی کہتے ہیں میری بیوی نے مسکرا کے مجھے سلام کر دیا. کیا بہترین طریقہ ہے. دیکھے تو وسیم بریلوی نے کہا تھا تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. جب شوہر آئے تو عورت کو اچھا ماحول دینا چاہیے, گھر بنا رہے گا. کسی کی پنچایت کی ضرورت نہیں, ورنہ ساری دنیا سے پنچایت کراؤ, کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر سنیے, سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے حضرت علی بولے مجھے بھوک لگی ہے, پانی پیش کیا. یہ طریقہ ہے, کچھ نہ ہو تو پانی دے دو. تو انہوں نے پانی پہ کب بھوک لگی ہے, کہتے مولا نے 3 بار آواز دی نا, آواز نہیں ہے. چوتھی بار میں نے کہا سیدہ, اندر سے رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا نا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بھی رو رہی ہے, جس کی آنکھیں حضور کی طرح, جس کے ہونٹ حضور کی طرح, جو مسکرائے تو نبی کی طرح لگے, جو اٹھے تو نبی کی طرح لگے. امی عائشہ فرماتی فاطمہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول چل رہا ہے, فاطمہ بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول بول رہا ہے. میں نے کہا فاطمہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ اب ذرا عظیم باپ کی عظیم بیٹی کی بات سنیے. فرمایا میرے سرتاج میرے ابا نے, میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ آپ کو کھانا نہیں دے پائی, اس کا افسوس ہے کہ آپ سفر سے آئے. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, گھر میں آئے ہیں تو آج کئی دن کا فاقہ ہے. حضرت علی کہتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا, پھر میں رونے لگا اور بہت رویا, اور پھر میں نے فاطمہ کو روتے دیکھا. میں نے پوچھا کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی آپ چلے گئے تھے, میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے میرے ابا کے گھر میں. حضرت علی کہتے ہیں بچوں کی بھوک اپنی جگہ, مگر حضور کو سن کے میں باغ کی طرف گیا اور جا کر کے میں نے باغ والے سے کہا کوئی کام لے لو مجھ سے. اس نے کہا 1 ڈول نکالو گے اور پانی دو گے میرے باغ کو تو 1 کھجور دوں گا. کہتے 3 ڈول نکالے, پسینے میں بھیگ گیا, مگر پھر حضور کو یاد کیا 17 ڈول نکالے, بالکل بھیگا ہوا ہوں پسینے سے, اور میرے بچے بھی بھوکے, میں بھی خود بھی بھوکا, مگر 1 کھجور چکھی تک نہیں. ایسے کر کے حضور کی بارگاہ میں لے گیا. حضور یہ نذرانہ ہے, فرمایا علی تیرے بچے بھوکے ہیں, تیری فاطمہ بھوکی ہے, تیرے حسن بھوکے ہیں, ان کو نہیں دیا. میں نے کہا حضور حسن سے زیادہ, فاطمہ سے زیادہ, حسین سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے میرے آقا. حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, اے اللہ میں اپنے علی سے محبت کرتا ہوں, تو بھی میرے علی سے محبت کر. یا اللہ میں اس کی اولاد سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. پھر حضور میرے گھر گئے کہ تیرے بچوں کے ساتھ کھاؤں گا بیٹھ کر. حضور نے کھجور کی گٹلی نکالی اور پھر کھجور جب حسن کے منہ میں دی تو حسن نے نانا کو دیکھ کے رونا شروع کیا, حسین نے بھی رونا شروع کیا. میرے نبی نے دونوں کو پیار کیا تو سیدہ رونے لگی. فرمایا نہ میری بیٹی فاطمہ نہ رو, میری بلاڈلی, یہ متاع دنیا قلیل, یہ دنیا چھوٹی ہے, اور یہ دنیا کی رونقیں, دنیا کی لذتیں آل محمد کے لیے نہیں ہے, آل محمد کے لیے دنیا نہیں ہے میری بیٹیاں. نہ. حضرت علی کہتے ہیں میں
تیسرے دن اپنے گھر آیا اور میری بیوی نے پھر 3 دن کی روزے کی بیوی نے روزے کے ساتھ میری بیوی نے چکی چلائی، اور چکی چلانے کے بعد میری بیوی نے 3 دن کا روزہ رکھنے کے بعد پھر چکی چلائی کہ نیچے کو جو ہے وہ کھانا رکھ دیا. اب اذان کی آواز آ جائے، مگر اذان کی آواز نہیں آئی. ایک قیدی کی آواز آئی، وہ بھی غیر مسلم کی. ایک اسیر کی آواز آئی، اس نے کہا میں ایک غیر مسلم ہوں، مجھے مدینے میں کسی نے کھانا نہیں دیا اور سب نے مجھے ڈانٹ دیا، بھگا دیا. میں قیدی ہوں، کیا نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہے؟ میں نے سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ فاطمہ کے گھر سے کبھی خالی نہیں جاتا ہے، کیا آپ کچھ دے دیں گی؟ سیدہ نے کھانا اٹھایا، حسن نے اٹھایا، دے دیا. جب اذان ہوئی مسجد میں گئے نا تو دونوں بچے کانپتے تھے بھوک کی وجہ سے، چہرہ بالکل پیلا تھا. میرے نبی نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور کہا علی تیری سخاوت اللہ نے پسند کر لی ہے. اے لوگوں ذرا سوچو تو ہم نے کس پیغمبر کو بھلا دیا ہے، کس رسول کو بھلا دیا ہے، آج ہم بالکل بھول چکے ہیں. ذرا غور تو کرو. میرے نبی نے فرمایا علی تیری سخاوت اللہ کو پسند آئی، تیری ضیافت اللہ کو پسند آئی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور پھر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی خود نہ کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں. کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. مگر میں نے عرض کی تھی اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ، اے سیدہ فاطمہ یہ بتائیں آخر آپ نے 3 دن کا روزے کیوں رکھے، 4 دن کا کیوں نہیں رکھا یا 2 دن کا کیوں نہیں رکھا؟ آواز آئی میرا پیغام یزید کے لیے تھا مدینے سے، او یزید تو میرے بیٹے حسین کو ڈرا نہیں پائے گا، نہ 3 دن کی بھوک سے نہ 3 دن کی پیاس سے، چونکہ فاطمہ نے ٹریننگ مدینے میں کرا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، آپ کو نعرہ رسالت. آپ کو یہ ماحول کیسا لگ رہا ہے؟ بولو. اللہ اللہ. یہ ماحول سب غوث پاک کا بنایا ہوا ماحول ہے. یہ سب بڑے پیر نے بنایا ہے. واہ واہ واہ. توجہ کریں حسین. اب سنو، اب ذرا ایک توجہ کرنا. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھا، بولو سبحان اللہ، میں نے پوچھا فاطمہ میں قرآن پڑھتا ہوں. توجہ کرنا حاجی عثمان صاحب، ذرا آپ کی توجہ اس اپنے بات پر. یہاں پہ دیکھیے، میں نے پوچھا فاطمہ یہ بتائیں میں جب قرآن پڑھتا ہوں ایک پاؤں رکھتا ہوں گھوڑے کی رکاب پر اور زین پر بیٹھنے سے پہلے میرا قرآن مکمل ہو جاتا ہے. یہ آپ کے ابا کی برکت ہے. مگر آپ بتائیں آپ کیسے قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ چکی چلا رہی تھی، مسکرا کے بولی میں اپنی چکی شروع کرتی ہوں، اس کے اندر دانے رکھتی ہوں اور ایک راؤنڈ، ایک چکر میری چکی کا پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے. ارے جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے، حسین بنتے نہیں خدا بناتا ہے. اچھا ایک چیز ہے تقدیر. کیا ہے بولو؟ تقدیر کو نہ ماننا کفر. تقدیر کو ماننا ہی پڑے گا اور میں آپ سے منوا بھی لوں گا ابھی یہیں بیٹھ کے. جو تقدیر کو نہ ماننے والا ہے میری 2 منٹ کی بات سنیں، 2 منٹ میں بھی نہیں. کسی نے اپنے باپ کو اپنے آپ انتخاب کیا؟ بتاؤ. ارے کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ چنتا ہے؟ چنتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو لوگ بل گیٹس کے گھر پیدا ہوتے، اڈانی امبانی کے گھر بچے پیدا ہوتے، غریبوں کے گھر بچے پیدا نہیں ہوتے. کوئی اپنی مرضی سے اپنا باپ، اپنی ماں، بولو بولو، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنا بھائی، اپنا نانا، اپنی نانی. اور کسی کا نانا ٹھیک ہے تو نانی ٹھیک نہیں، کسی کا دادا ٹھیک ہے تو دادی ٹھیک نہیں، کسی کا باپ ٹھیک ہے تو ماں ٹھیک نہیں، کسی کی ماں ٹھیک ہے تو بھائی ٹھیک نہیں، کسی کا بھائی ٹھیک ہے تو بہن ٹھیک نہیں، کسی کو اللہ نے بہن سے نوازا اچھی بہن ہے تو اس کے بھائی اچھے نہیں ہے. مگر پوری دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے حسین ابن علی کی جسے جدھر سے دیکھو لاجواب ہے. اللہ نے اسے بھائی حسن مجتبی دیا، بہن زینب کبریٰ دی، اس کو ماں سیدہ فاطمہ جو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، اس کا باپ علی جو سارے ولیوں کا سردار ہے، اس کی نانی خدیجہ جو ساری امہات المومنین کی سردارہ ہے، اور اس کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہے. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. ارے نبیوں
کا تاجدار ہے نانا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکرا کے بولو, واہ واہ واہ. مسکرا کے بولو. اب ذرا کربلا میں آتے ہیں. کربلا کیا ہے؟ حق اور باطل کی لڑائی. کربلا کائی کی لڑائی ہے؟ حق جھوٹ اور سچ کی لڑائی. یزید اور حسین کی لڑائی نہیں ہے, اسلام اور گمراہی کی لڑائی ہے. حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اللہ اللہ اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ واہ واہ. حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ اچھا آپ یہ پسند کرو گے آپ کا امام کسی شرابی کے پاس بیٹھے؟ نا 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 نا. آپ پسند کرو گے آپ کا امام کسی جواری کے پاس بیٹھے؟ نا نا. یار جب آپ کا امام آپ پسند کرو گے اس کے ہاتھ میں بیعت ہونا جو شرابی کے گھر کھانا کھاتا ہے؟ آپ اس کے ہاتھ میں بیعت دے سکتے ہو؟ اور ایسا پیر پسند کرو گے جو کسی بے نمازی کے ساتھ رہتا ہو؟ نہیں نا. ارے تو حسین تو پیروں کا بھی پیر ہے اور اماموں کا بھی امام ہے. یزید کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے دیتے؟ نہیں دیا ہاتھ, چھوڑ دیا مدینہ. چھوڑ دیا, بولو چھوڑ دیا. جب زیادہ دباؤ بڑھا تو آپ نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں, اس وجہ سے میں نہیں چاہتا میرے نانا کے مدینے میں لڑائی ہو. توجہ کرو ذرا میری طرف دیکھو. یہ مدینے سیلفی والے لوگ جو جاتے ہیں یہ کوئی جاتے واتے نہیں ہے, یہ تو سیلفی نکالنے جاتے ہیں. یہ تو وہاں وہی کرتے رہتے ہیں, ادھر سے لائیو ادھر سے لائیو. کبھی اپنے گناہ بھی لائیو کرنا بیٹے, اتنی نیکیاں لائیو کرتا ہے, کبھی گناہ بھی لائیو کرنا اپنے. گناہ چھپاتا ہے, نیکیاں لائیو کرتا ہے. نیکیاں تو چھپانے کی ہوتی ہیں. وہاں مدینے میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے ایک لائک دے دو, اور وہ بھی ہندوستانی لوگوں سے پاگل ہے. مدینے گیا ہی کیوں تھا؟ یہیں پہ لائک مانگ لیتا, میں مدینے میں ہوں ایک لائک کر دو. اور پاگل ایک بار مدینے والے سے کہہ دیتا یا رسول اللہ ایک بار لائک کر دو میرے نبی. واہ واہ. اور توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں, سید کے کھلنے میں دیر لگتی ہے مگر کھلتا ہے تو پھر کھلتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو. اب ذرا غور کرو, مدینہ چھوڑ دیا. ویسے میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے ہندوستان کے کئی شہروں میں رہا بھی ہوں, 10 دن تقریر کی ہے بڑے بڑے شہروں میں, اور بھی جگہ گیا ہوں دنیا کے, اور بھی 1-2 ملکوں میں گیا ہوں. مگر مجھے آج تک کوئی شہر پسند نہیں آیا. ایسا نہیں لگا مجھے کہ مجھے وہاں کی یاد آئی ہو. مگر 2017 میں گیا تھا پہلی بار حج کرنے. اب ہر سال جاتا ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. مگر میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا 6 سال میں جو مجھے مدینہ یاد نہ آیا ہو. خدا کی قسم کھاتا ہوں. واہ واہ. میرے جیسے گنہگار انسان کو, اور ایسے اعلیٰ حضرت کی نظر سے دیکھو مدینہ, کبھی دیکھو اعلیٰ حضرت کی نظر سے. مجھے خدا کی قسم اتنا ہندوستان میں بریلی میں جب جاتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کے ہونے کا احساس ہوتا ہے, مگر اتنا نہیں ہوتا جتنا مدینے میں مجھے اعلیٰ حضرت کا احساس ہوتا ہے. چونکہ اعلیٰ حضرت کو جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت کہا کیسے پڑھو گے, کیسے جاؤ گے حضور کی بارگاہ میں؟ ایسی جاؤ گے کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے گھر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. دنیا کے پیسے والوں یہ پیسہ تمہارے کام نہیں آئے گا. دیکھو ایک بار مدینہ, ایک بار دیکھو میرے حضور کا مدینہ, ایک بار کعبے کی بہاریں دیکھ لو. اے نوجوانوں موبائل نہ بدلو, آسان ہے مدینہ دیکھ لو, حضور کی بارگاہ کی حاضری کر لو. میرا امام ایسا ہے کہ اگر اس کو بریلی میں ڈھونڈو تو نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ فرماتے ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل, در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یعنی مدینہ انسان کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے, مگر جب میں نے مدینہ چھوڑا, جب حاجی نے مدینہ چھوڑا, جب عام آدمی نے مدینہ چھوڑا تو دل پھٹ گیا. وہ ایئرپورٹ تک روتا ہوا آیا, اور جب مدینہ یاد آتا ہے تبھی بیٹھ کے رو لیتا ہے. مگر بتاؤ وہ حسین کیسا مدینہ چھوڑا ہوگا, کیسے میرے حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا, جس نے بچپن میں آنکھیں وہی کھولی ہیں, جو کبھی اپنے نانا کے کاندھوں پر بیٹھا ہے, کبھی نانا کی زبان چوس رہا ہے, کبھی نانا کے کاندھوں پر بیٹھا ہے. کون حسن حسین؟ کوئی سمجھے گا حسن حسین کو؟ حضرت عمر فاروق اعظم امام حسن امام حسین کو دیکھنے روز آتے ہیں حضور کے وصال کے بعد. مولا علی نے کہا پہلے تو نہیں آتے تھے حضور کے زمانے میں, اے عمر اب اتنا میرے بچوں کو کیوں دیکھنے آتے ہیں؟ عمر رو کے بولے تیرے بچوں کی چہرہ علی بالکل
बिल्कुल मेरे नबी की तरह हैं, इनको देख लेता हूं तो बिल्कुल नबी याद आ जाते हैं, नबी की तशनगी कम हो जाती है। मेरे बरेली का इमाम बोला मादूम न था शाये सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, कैसे दिल से मदीना छोड़ा, मक्के आ गए, मक्के में खतूत आए, मक्के को भी छोड़ दिया, मक्के से आप जो है वो कूफे की तरफ जा रहे थे, एक शहर बीच में मिला, उसने कहा हुसैन न जाओ, तुम्हारा भाई मुस्लिम बिन अकील हमने देखा है उसको कत्ल कर दिया गया, उसको धोखा दे दिया गया, कूफिया ने धोखा दे दिया। इमाम ने फरमाया मेरे भाई का तूने कहां देखा? कहा हमने उसको देखा कि वो कूफे के चौराहे पे लटका हुआ है, आपका भाई। इमाम ने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा भाई झुका नहीं मगर लटक गया। अल्लाह अकबर। फरमाया झुके हुए तो नहीं देखा ना, तवज्जो करना, थोड़ी देर की गुफ्तगू रह गई है मेरी, ध्यान से सुनना, और अगर आपने ध्यान दिया तो करबला पहुंच जाओगे। चूंकि मेरे इश्क मुझको ले चल तू ही जाने बे मदीना, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में। ये करबला इमाम गए, मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता, उनका फोटो उस पे आता है काय पे नोट पर। उनसे किसी ने पूछा ये आपका ये सूती कपड़ा है, ये आपकी धोती है, ये आपके कपड़े हैं और ये आपके पास चरखा है, क्या इससे ब्रिटिश एम्पायर से लड़ेंगे? आपका दिमाग ठीक है? दिमाग तो ठीक है, इतनी बड़ी ताकत से लड़ेंगे? कहा मेरी हिम्मत नहीं होती थी। गांधी बोले फिर, मगर बोले जब मैंने करबला को पढ़ा और जब 72 शोहदा को पढ़ा तो मेरी हिम्मत हो गई, मैंने देख लिया कि 72 को मिटाने के लिए 22,000 आर्मी आई थी, मगर करबला के मैदान गवाही दे रहा है कि 22,000 का नामो निशान मिट गया, मगर 72 के खेमे आज भी करबला के मैदान में लगे हुए हैं। 72 के खेमे अब भी करबला के मैदान में, बोलो बोलो, करबला के मैदान में, करबला के मैदान में लगे हुए हैं। इमाम मेरा करबला गया है, इमाम कहता है मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, और फिर तकरीर करते हैं मुझे पहचानते नहीं, मैं हुसैन इब्न अली हूं, मुझे पहचानो, मैं नाना के कांधे पर बैठा था। जब कांधे पर बैठा था तो हजरत उमर ने कहा था कितना अच्छी सवारी है हुसैन तेरी, तो मेरे नाना ने कहा था उमर तूने सवारी तो देख ली मगर सवार भी तो देख कितना अच्छा है। हाय हाय हाय। मैं वही हुसैन हूँ, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इमाम आ गए, तवज्जो करना थोड़ी देर, नौजवानों आपकी बहुत खास तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह करे तो ये मजमा और ये महफिल मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाए। हुसैन इब्न अली हैं। अब आपने फरमाया जंग मैं नहीं करता, मुझे जाने दो, अब मैं किसी और मुल्क में चला जाऊंगा। रिवायतों में लिखा है, पूछा कहाँ, तो आपने फरमाया मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। अल्लाह। मगर उनको क्या करना था, बेअत लेनी थी। बेअत का मतलब है बिक जाना। क्या मतलब? बैत का मतलब बिक जाना। तो या तो किसी की नेकी को देख के बिक जाओ, वरना इमाम हुसैन कहते हैं दुनिया में कोई खजाना ऐसा नहीं बना जो हुजूर की औलाद को खरीद सके। अल्लाह। आपने फरमाया मेरे जैसा यजीद की बैत। उन्होंने कहा ठीक है, जंग शुरू। जंग। अब जब तलवारों की आवाज आ रही थी, एक औरत गुजर के जा रही थी। मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, ये जो आज अपने बच्चों को कभी नमाज के लिए नहीं कहती, कभी नमाज के लिए नहीं कहती, सुने, औरत जा रही थी अपने बेटे की शादी की तैयारी करने। अब जब जा रही थी ना औरत, और जब वो औरत जा रही थी तो आवाज आई, तो उस औरत ने कहा देख क्या मेरे बेटे कैसी आवाजें आनी, तलवार किसकी जंग हो रही है, देख तलवारें टकरानी आपस में। वो बच्चा आके रोने लगा, अम्मा मेरा दिल बड़ा दुखा है। क्या हुआ? कि मैंने वहां करबला में एक इतना खूबसूरत इंसान देखा, मेरी आंखों ने इतना अच्छा नहीं इंसान नहीं, न उसकी आंखों की तरह आंखें थी, न उसके लहजे की तरह। कहा अच्छा, मैंने पूछा कौन है? कहा ये हुसैन इब्न अली है, इन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो कहता है मेरी माँ, मेरा दिल फट गया। माँ रो के बोली मेरे लाल, फातिमा का घर लुट रहा हो और मैं अपने बेटे का घर बसाऊं, मेरा दिल गवारा नहीं करता। मैंने आज तक तुझसे कभी तुझसे मैंने अपने दूध का बदला नहीं मांगा, आज मांगती हूँ, ऐसा कर तू मेरे बेटे हुसैन पे कुर्बान हो जा। बेटा बोला अम्मी अगर तू ना भी कहती मैं फिर भी हुसैन पे कुर्बान होने का इरादा रखता था। जवान बेटा गया, मैं माँ पहुंची, इमाम ने फरमाया तेरे बुढ़ापे का सहारा ले जा। कहने लगी मुझे बुढ़ापे का नहीं, कयामत का सहारा चाहिए हुसैन, मुझे कयामत का सहारा चाहिए, बुढ़ापा तो मेरा गुजर जाएगा। इमाम ने फरमाया ठीक है। अब जब उसका बेटा चला तो इमाम की तरफ उसकी माँ आंखों से आंसू ला के बोली हुसैन मेरे बेटे को जब नवाजो तो उसकी माँ को भी नवाजना कयामत के दिन। मेरे इमाम ने फरमाया ठीक है। जब बेटा गया जवान तो बूढ़ी ने ऐसे करके अपनी झोली फैलाई, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की शहादत कबूल कर ले, मेरे लाल की ऐ अल्लाह कबूल कर ले। उधर जब इसकी दुआ पूरी नहीं हुई है कि गर्दन कटी उसकी और आकर के गिर गई झोली में। मां ने उसके बाल पकड़े और उठा करके सर को फेंका यजीदियों में और कहा जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं।
واپس نہیں لیتے. اب امام کے حضرت علی، میں مختصر کر رہا ہوں، شارٹ میں کربلا بیان کر رہا ہوں، آخر میں حضرت قاسم گئے. قاسم کون ہے؟ امام حسن کے بیٹے. جب وہ گئے تو ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور کرتا ہے، صرف کوئی جنگی سامان نہیں ہے، کوئی خود نہیں پہنے ہوا ہے، کوئی پروٹیکشن کا سامان نہیں ہے، ایسے ہی جا رہے ہیں. مگر شیر کا پوتا تھا، جا کے بولے ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ ارے 22,000 سے جو بھوکا پیاسا مقابلہ طلب کرے، علی کا ہی تو پوتا ہو سکتا ہے. ارزق نام کے پہلوان نے کہا، شمر نے کہا ارزق جا، ارزق ذرا جا، ارزق جا لڑ. ارزق بولا تیرا دماغ ٹھیک ہے شمر؟ میں 500 لوگوں سے لڑتا ہوں، اس سے اکیلے لڑ لوں گا؟ دنیا میری کیا کہے گی؟ تو کریں گے لوگ، بچے سے لڑاؤں؟ میرا بیٹا جا کے اس کی گردن کاٹ لائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے ٹرائی کر لے. اس کا بیٹا آیا نا جوان، آنے میں ٹائم لگا، مرنے میں ٹائم نہیں لگا. پھر دوسرا بھیجا، مر گیا. تیسرا بھیجا، مر گیا. چوتھا بھیجا، کٹ گیا. 5ویں بار خود آیا، اے بولے مجھے میرا نام تو نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ قاسم میں ہوں ارزق، 500 لوگوں سے لڑتا ہوں. حضرت قاسم بولے میں نے تیرا نام نہیں سنا، مگر تو نے میرے دادا علی کا نام ضرور سنا ہوگا. اور میں آ جا. اور وہ جب آیا آپ نے فرمایا تیرا دماغ خراب، تیرے ہوش خراب ہو گئے، تیرا بچے کا مر گیا، تو تیرے گھوڑے کی زین تک کھلی ہوئی ہے. اس نے نیچے گردن کی نا ایسی تلوار ماری، گردن او دور جا کے گری. آواز آئی علی کا وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اللہ امام قاسم. اچھا اب 22,000 لوگ جب تیر چلائیں گے ایک آدمی پر تو کیا ہوگا؟ شہید ہو گئے. اب جب شہید ہوئے نا تو اور لاشوں کو امام اٹھا کے لائے تھے. توجہ کرنا میرے امام پر. جب اٹھا کے لائے تھے اور لاشوں کو تو گود میں اٹھا کے لائے تھے، مگر ان کے لیے آپ نے نیچے کو کپڑا رکھا اور پھر ٹکڑے اٹھا کے سر پاؤں اپنے بھتیجے کے گٹھی باندھی اور پھر لے کر کے آئے. اور پھر امام نے نا اپنے چھوٹے بیٹے کی، بڑے بیٹے کے پاس گئے. وہ بھی شہید جب ہونے گئے حضرت علی اکبر، تو دیکھا آنکھوں میں آنسو تھے. امام نے فرمایا میرے علی اکبر، کسی شہید کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، میرے بیٹے تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو بیٹا رو کے بولا ابا میرے بعد آپ اکیلے رہ جاؤ گے. 18 سال کا. امام نے کہا نہیں، تیری دادی تجھے جنت میں دیکھنا چاہتی ہیں، انتظار کر رہی ہیں. تیرے نانا جا تیرا انتظار کر رہے ہیں. امام اپنے بیٹے کو اٹھایا. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. امام پھر واپس آئے. 6 مہینے کے بچے کی قبر بنائی ہے بس علی اصغر کی، اور کربلا میں کوئی قبر نہیں بنائی اپنے ہاتھ سے. ایک ہی قبر بنائی. کیوں؟ چونکہ بعد میں گھوڑے دوڑے تھے، اور اگر 6 مہینے کے بچے پہ گھوڑے دوڑ جاتے نا تو اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا. علماء کہتے ہیں برباد کر دیتا. امام نے اب میری آخری تقریر کا حصہ ہے، بڑے دھیان سے آپ سے بڑی اللہ رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا. میرے امام نے اپنے نانا کا جبہ پہن کے اور امامہ باندھا نانا کا، اور ہاتھ میں جب صافہ ہاتھ میں تلوار لی تو پیچھے سے 21-22 سال کے بچے نے ہاتھ رکھ دیا. پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت زین العابدین تھے. ابا مجھے چھوڑ کے جاؤ گے؟ تاریخ کیا کہے گی کہ جوان بیٹا رہا اور باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، باپ کو جانے دیا. امام نے کہا نہیں میرے بیٹے، میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، تیرا شروع ہو رہا ہے. تجھے تو میرے امانتیں دیتا ہوں، تو میرا خلیفہ ہے، میری امانتوں کا امین، میری وراثتوں کا تو امین ہے، میں تجھ کو دیتا ہوں. میرے زین العابدین، میری نسل تجھ سے چلے گی. جا میرے بیٹے، تیرا صبر یہیں سے شروع ہوتا ہے. امام زین العابدین کو سمجھایا. پھر اپنی عورتوں کے پاس گئے اور فرمایا او زینب، او ام رباب، او فاطمہ، او شہربانو، میں جا رہا ہوں، بس تم صبر کرنا، چیخنا مت، چلانا مت، رونا مت. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جس کے سہارے ابراہیم نے ہاجرہ کو چھوڑا تھا اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس اسی کے چھاڑے چھوڑ کے جا رہا ہوں. امام چل دیے بریلی سے. حضور اعلی حضرت کے بھائی علامہ حسن کہتے ہیں اللہ اکبر، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اور فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. امام کو آخری بار ان کے گھر کی عورت دیکھ رہی ہیں. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. امام جب کربلا میں گئے تلوار آپ نے چلائی. آپ کی تلوار سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. تیر مارے. پہلا تیر جب سینے پہ لگا، او نوجوانوں اس تیر کو تم بھی دل پہ لے کے سنو. امام نے گھوڑا واپس کیا. خیمے میں جا کے بولے بہن روئی تھی کیا زینب؟ کہا ہاں میرے بھائی، تم میرے بھائی ہو، میرے ماں جائے ہو، میرے ساتھی ہو، میرے بھائی، میں بچپن سے تمہارے ساتھ کھیلی، مگر اب جب تیر لگائے تو زینب کو افسوس تکلیف ہو گئی، میں بہن ہوں. آخر امام نے فرمایا نا میری بہن رو مت،
جب مورخ تاریخ لکھے گا تو خالی حسین ابن علی کی تاریخ نہیں لکھی جائے گی بلکہ زینب بنت علی کی بھی تاریخ لکھی جائے گی. دنیا کہے گی کہ زینب بھی کوئی تھی. اے میری بہن, دنیا میں بہنیں بہت آئی ہیں مگر تیری طرح بہن کوئی نہیں آئے گی. تو نے اپنا گھر دیا, اپنے بچے دیے, تو نے جتنی قربانیاں میرے لیے دی, میری بہن آج حسین تجھے سلام کرتا ہے مگر بس تھوڑا صبر کر لے. ابھی صرف ایک میرے تیل لگائے, اور سننا حدیث کا بیان کر رہے امام, ابھی میرے تیل لگائے, ابھی تو میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے. دیکھ میری بہن, عورت کی آواز عورت ہے, باہر مت نکلنا, باہر مت نکلنا. کاش کہ ہم نے شادیوں میں اپنی بہنوں کو دوپٹہ دے کے کہا ہوتا, بہن سر پہ دوپٹہ اوڑھ لے. امام نے تو سینے میں تیر کھا کے اتنی لاشیں اٹھا کے بھی بہن سے کہا تھا, بہن آواز باہر نہیں جانی چاہیے, میری لاش پر جب گھوڑے دوڑے تب باہر کو نکل کے مت آنا, یہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم بے پردہ ہو جاؤ. ہائے ہائے, اتنی تیزی کے ساتھ لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں کہ ہم کو شرم نہیں آتی اس بات پر. کیوں؟ چونکہ ہمارے دلوں سے اسلام نکل گیا, قرآن نکل گیا, نبی کا فرمان نکل گیا. ہم اپنی بہنوں سے نہیں کہتے ہم تو خود بدکار ہیں, بگڑے ہوئے ہیں, ہمیں اپنی بہنوں سے کیا مطلب. او میرے بھائیوں, او میری بہنوں, میرا امام کہہ رہا ہے میری بہن ابھی میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے. میرا امام گیا ہے پھر میدان میں, مگر تلوار والی جنگ انہوں نے ختم کر دی. 10,000 تیر جب ایک ساتھ ایک آدمی کی طرف آئے تو بتاؤ کہاں کہاں تیر لگے ہوں گے. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی, سینے میں تیر لگا, امام کے نکال دیا. نکال ہی رہے تھے کہ آ کر کے ماتھے پہ لگا ہے, اور جب ماتھے پہ لگا ہے اس کو نکال رہے ہیں تو پھر نیزے لگے, اور اتنے زخم کہ کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے جو امام حسین کے جسم پہ جہاں زخم نہیں آیا ہے, پورے جسم پہ تیر ہی تیر لگے ہوئے. امام اب شہادت کے قریب ہے, آپ کی ہاتھ کی جو پکڑ ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے, اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے ہیں. اور جب نیچے تشریف لائے ہیں تو مورخ نے لکھا ہے کہ امام لبوں کو ہلا کے کچھ کہہ رہے تھے. کس کو یاد کر رہے تھے؟ اپنی سکینہ بیٹی کو, وہ جو 6 سال کی رہی ہے, نہیں نہیں نہیں. اپنی بہن زینب کو, نہیں نہیں نہیں. اپنے بیٹے علی اکبر کو, نہیں نہیں. اپنے زین العابدین کو, نہیں نہیں. اپنے نانا کو, نہیں نہیں. اپنی امی فاطمہ کو, نہیں نہیں. کہا پھر کس کو یاد کرتے تھے؟ کہا حسین جب گھوڑے سے نیچے آتے تھے زخموں سے چور چور تو امام کہتے تھے گھوڑے سے گرتے گرتے, اے اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے, اے اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے. اتنے زخموں کے بعد حسین نے کیا کہا ہے, اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے. آج یہ امت کہاں کھڑی ہے؟ یہ امت بربادی کی طرف جا رہی ہے. یہ نوجوان لڑکے, ان کی تنہائیاں برباد ہیں. یہ نوجوان کیا کہیں گے؟ میرا امام پھر نیچے آیا ہے, اور آنے کے بعد نماز پڑھ چکے تھے, سجدہ کرنے گیا ہے, شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا, اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی ہے زمین کربلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. میرے امام نے سجدے میں سر رکھ دیا ہے, سجدے میں سر رکھتا ہے میرا امام, اور جب کہتا ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو فرشتوں سے اللہ کہتا ہے تم کہتے تھے کہ تم کافی ہو سجدوں کے لیے, بتاؤ کیا تم ایسا سجدہ کر سکتے ہو جیسا حسین نے کیا ہے؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے فرشتوں. ایک باپ جب اپنے بیٹے کو دفناتا ہے تو اس کا دل کو کیا گزرتی ہے, تم فرشتے ہو, تم کو کیا پتا کہ ایک بیٹے کو دفن کرنے کے بعد سجدہ کرنا کیسا سجدہ ہے. اپنی بیٹیوں بہنوں کی پیاس کے بعد سجدہ کرنا کیسا سجدہ ہے. ایسا دنیا میں سجدہ نہیں ہوا کہ سر سجدے میں ہے, اوپر سے گردن چل رہا ہے. اور یہ کون سی گردن ہے؟ یہ وہی گردن ہے جسے میرے نبی چوما کرتے تھے, یہ وہی گردن ہے. آج اوپر سے خنجر چل رہا ہے. شاء اللہ اکبر. اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھئے, اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا. سجدے تو سب نے کیے مگر حسین تیرا الگ انداز ہے, تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. امام کی گردن کاٹ دی گئی ہے, اب گھوڑے دوڑ رہے ہیں امام کے اوپر, مگر میں ان عورتوں کو بھی آؤ سلام کر دوں, اہل بیت کی ان عورتوں کو سلام کر دوں جن کی تربیت سیدہ فاطمہ نے کی ہے. آؤ سلام کریں ان کو کہ ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاشوں پر, ادھر سورج ڈوب رہا ہے, پانی تو ہے نہیں ان عورتوں کے پاس. ان کے پاس کیا ہے؟ کربلا کی زینب کے پاس صرف مٹی ہے. مٹی سے تیمم کر کے زینب سجدے میں چلی گئی, مٹی سے تیمم کر کے سکینہ سجدے میں ہے. میں کہتا ہوں ایسی بھی کوئی عورت نماز پڑھ سکتی ہے. ادھر بیٹوں کی ہڈیوں پہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آتی ہیں, ادھر سجدے میں عورتیں نمازیں پڑھ رہی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ نبی کے گھر کی عورتیں ہیں, یہ نبی کے گھر کی عورتیں
عورتیں ہیں جنہوں نے نماز نہیں چھوڑی. اے لوگوں موت قریب قریب ہے. یہ تمہاری دنیا. تم کو جاؤ پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ مراد آباد جاؤ سنبل کے پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جاؤ جا کر کے دیکھو کتنی لاشیں پڑی ہیں. میری اور آپ کی طرح انہیں چیرنے والا نہیں ہے. وہ چیرنے والے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں, کل چیریں گے, اور کل وہ چیرتے ہیں شراب پی کر کے. اب تو گلینڈر چل گیا ہے, پہلے تو پھاڑتے تھے, اب گلینڈر سے چیرتے ہیں, پورا جسم پھاڑ دیتے ہیں. کون سی دنیا میں لگے ہوئے ہو, پھاڑ دیتے ہیں. حضور فرماتے جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال, تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو بولو. جب وہ چیرتے ہیں اور پھر سیتے بھی کیسے ہیں, ایسے کر کے بڑی پلاسٹک کی رسی سے چیرتے ہیں پورا ایسے کر کے, تو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں تو دن رات سفر میں رہتا ہوں, بار بار دعا کرتا ہوں, اے اللہ پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے مالک. پوسٹ مارٹم والی موت سے. کیسی قبریں تمہارے باپ دادے کی قبریں تم سے کہہ رہی ہیں, ان کا مرنا تمہارے لیے کافی نہیں تھا. کب تک نوجوانوں موبائلوں پہ اپنی زندگی برباد کہتے رہو گے؟ کب تک تم گیم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں, تم گیم کھیلنے کے لیے نہیں, تم تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, تم تو میرے حضور کا پیار ہو. خدا کی قسم تم میرے سرکار کا پیار ہو, میرے نبی کا پیار ہو. تم کو پتہ نہیں نادانو کہ تم اپنے گھر میں سوتے رہتے ہو, مگر میرے نبی آج بھی اپنے مزار میں تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں, آج بھی دعا کر رہے ہیں. کیا بتاؤ کس سے دل لگا لیا؟ آؤ آ کر کے کہیں رب ہم کو معاف کر دے, ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم کو معاف کر دے مولا, ہم بڑے خطے کار ہیں. آؤ اس محفل میں آج کہیں. ایک آخری بات بیان کرتا ہوں اور بات کو ان سارے بزرگوں علماء کے سامنے ختم کرتا ہوں, بات کو ان کی برکتوں سے بات ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے, کفل نام کا لڑکا تھا. حضور فرماتے ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا, یعنی ایک نائٹ ایک لڑکی, یعنی وہ نئی لڑکی بلاتا تھا. ڈھونڈوا کے اتنے پیسے تھے اس کے پاس, ایک رات میں ایک لڑکی کی عزت خراب کرتا تھا. حضور فرماتے ایک لڑکی آئی نا تو وہ رونے لگی. اس نے کہا پیسے نہیں دیے جو میری رات خراب کر رہی, موڈ خراب کر رہی. کہا پیسے تو ملے. کہا روتی کیوں ہے؟ کہا میں اس وجہ سے رو رہی ہوں, میرا باپ نہ مرا ہوتا میں کبھی نہ آتی. کہا کیوں؟ کہا میرا باپ مر گیا, میرے بہن بھائی بھوکے ہیں اور میں اللہ سے ڈر رہی ہوں, میرے مالک مجھے معاف کر دینا, میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی. کہا تو اللہ سے ڈر رہی ہے؟ کہا ہاں میں اپنے اللہ سے ڈر رہی ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, جب میں سجدے کرتی ہوں تب بھی دیکھتا ہے, میں تیرے گھر پہ عزت خراب کرانے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. وہ رو کے بولی اللہ مجھے معاف کر دینا, میں بھوک کی وجہ سے ایسا کر رہی ہوں. حضور فرماتے اس رونے والی کے دل وجہ سے اس کا دل دھل گیا. آنسو کسی کے ہوتے ہیں اور دل کسی کا دھل جاتا ہے. وہ رو کے بولی مالک, جب وہ روئی نا تو اللہ نے کفل کا دل دھو دیا. وہ بولا مالک جا, میں نے تجھے اپنی بہن بنایا, لے پیسے لے. اس نے سارے پیسے دے دیے, نہیں 10 لاکھ روپے اس کو دے دیا. وہ تو چلی گئی. یہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک بار آئی تھی, ہاتھ بھی نہیں لگایا, اتنا روئی تھی, میں تو پوری زندگی کا پاپی ہوں, کتنی راتیں خراب کر دی میں نے میرے رب. میں جانتا ہوں کہ میں بیکار ہوں, مگر تجھے تو پتا ہے نا کہ میں غلط راستے پر ہوں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں نادان ہوں مگر تو کریم ہے, مجھے معاف کر دے. اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں. اے میرے رب میری سانسیں موت کی طرف مجھے لے کے جا رہی ہیں, اے بے پناہ طاقتوں والے اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں. اے رب میں گنہگار پڑا ہوں. ایسا رویا, حضور فرماتے اٹیک ہو گیا, دل کا دورہ پڑ گیا. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا درے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. مر گیا. صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں آیا. اس کا جنازہ اٹھائیں گے بدکار کا, خراب انسان کا, پاپی کا, کوئی نہیں آیا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. دوپہر کے وقت میں اس کے دروازے پہ بڑے بڑے جلی لفظوں میں لکھ کے گئے فرشتے, ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے, اس کو بخش دیا ہے. پوچھا اے اللہ کیوں بخش دیا؟ کہ وہ رو دیا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دے کہ جب یہ روتا ہے نا تنہائی میں اور اس کا جب ایک آنسو ڈھلک کے گال تک آتا ہے میں سارے گناہ اسی وقت معاف کر دیتا ہوں, سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. آؤ اس محفل میں توبہ کر لیں. بتاؤ ذرا اپنی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, دونوں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بتاؤ, اٹھاؤ کون کون امام حسین کے نام پہ گردن گڑا دے گا؟ نیچے ہاتھ کر لیں. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. ذرا تھوڑا سا کام ہے, میں کسی کو وہ نہیں دے سکتا توفیق, مگر پھر بھی وہ نوجوان چاہتا ہوں جو حضور کے نام پہ گردن گڑا دیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن گڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, بس وہ نوجوان کھڑے ہو جائیں اس محفل میں.
جو آج سے نبی کے نام پہ داڑھی رکھائیں بس وہی کھڑے ہوں سوچ سمجھ کے، جو آج سے اپنی زندگیاں بدلیں. کوئی مدرسے کا بچہ کھڑا نہ ہو، طالب علم ان کے نصاب میں ہوتا ہے، باقی کھڑے رہیں. آپ کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہیں. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں 100 شہیدوں کا ثواب. ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی، یہ وہی شریعت ہے جسے حسین نے بچایا تھا. اوپر ہاتھ کر لیں داڑھی رکھانے والے، اوپر ہاتھ کر لیں. میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ کتنے لوگ ہیں جو آج سے ارادہ کرتے ہیں حسین ابن علی کی قسم کھاؤ آج سے تمہاری جانیں جائیں گی مگر نماز قضا نہیں ہوگی. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز کی پابندی انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کراؤ. اور حضرات محترم آج سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، کچھ سیکھو، کچھ بدلو اور مانا کہ اس چمن کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار کم تو کر گئے، گزرے جدھر سے ہم. اور شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے رابطے توڑ گیا وہ سارے آتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. آخر میں دعا گوں اللہ ہم سب کے ماں باپ کو بخشے، بالخصوص حاجی عرفان صاحب ان کی اہلیہ کو، اور ہمارے ان کے خاندان سے جتنے لوگ گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے. ابھی مجسم بھائی کی والدہ کا قریب میں انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ میری والدہ کو شفا دے، وہ بیمار ہیں. آپ میں جو بھی انشاءاللہ بعد میں دعا ہوگی. آپ بیٹھیں. اب شبیر برکاتی صاحب پڑھیں گے، اور میں آصف بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ اشعار آپ اچھے سے سنائیں. اور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ذرا تھوڑا سا یہ طریقہ ایسے اپنانا پڑتا ہے، تھوڑا زور سے بولنا پڑتا ہے شروع میں. معاف کیجیے گا کوئی غلطی ہو گئی ہو. میں آپ کا خادم ہوں، خدمت کرنے والا ہے. نوکر سے غلطی ہو جائے تو مالکوں کو معاف کر دینا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صدق اللہ العظیم.